बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माक़बल में हमने हमारी दारुश्शिफ़ा की तरफ से अल्लाह के 99 नाम के फ़ायदे बयान करने के साथ साथ लफ्ज़ अल्लाह के फ़ायदे और इसके माने मतलब आपके सामने ज़िक्र किए थे। लफ्ज़ अल्लाह के बाद अल्लाह का वस्फ़ ख़ास है लफ्ज़ अर्रहमानु। आज हम आपके सामने लफ्ज़ अर्रहमानु के माना और उसके ख़वास बयान करना चाहते हैं। लफ्ज़ अर्रहमानु का माना होता है बहुत ज़्यादा मेहरबान, ज़बरदस्त रहमत वाला। लफ्ज़ अर्रहमानु ये अल्लाह तबारक व तआला का वस्फ़ ख़ास है, लिहाजा अर्रहमान लफ्ज़ को गैरुल्लाह की ज़ात के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी शख्स का नाम अब्दुर्रहमान है और हमारे मुआशरे में अगर कोई अब्दुर्रहमानी नामी शख्स को रहमान करके बुलाता है तो उसका ये कहना जायज़ नहीं है, वो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाला होगा। लिहाजा ऐसे शख्स को जिसका नाम अब्दुर्रहमान है उसे रहमान बोलकर ना पुकारा जाए, बल्कि उसका पूरा नाम लिया जाए अब्दुर्रहमान, जिसका मतलब होता है ज़बरदस्त रहमत वाले का बंदा। अब आपके सामने लफ्ज़ अर्रहमानु के ख़वास और उसके फ़ायदे बयान किए जा रहे हैं। इसके 6 फ़ायदे। नंबर 1 पर है, जो शख्स भी हर नमाज के बाद लफ्ज़ अर्रहमानु का विर्द हमेशा मुसलसल करता है और पाबंदी के साथ इस अमल को करता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस लफ्ज़ अर्रहमानु की बरकत से उस बंदे के 3 काम बना देते हैं, जिसमें से सबसे पहला काम तो ये है कि जो शख्स लफ्ज़ अर्रहमानु को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर 100 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके क़ल्ब की गफलत को दूर कर देते हैं। यानी अगर उस शख्स का दिल दुनिया से भी गाफिल है, उसका कारोबार में दिल नहीं लगता है, बीवी बच्चों में उसका दिल नहीं लगता है, ना वो दुनिया का है ना आखिरत का है, ना इबादत में उसका दिल लग रहा है, ना नमाज़ों की पाबंदियाँ उससे हो रही है, और ना ऐसा शख्स अल्लाह के हुक्मों को अदा करने से कतर आ रहा है, तो ऐसी सूरत में या तो वो शख्स जिसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल है, अपने बीवी बच्चों की तरफ से वो शख्स लापरवाह है, तो ऐसे मौके पे सबसे पहले वो शख्स लफ्ज़ अर्रहमानु का विर्द हर नमाज के बाद 100 मरतबा करे और इस अमल को मुसलसल 21 रोज़ तक करे। अगर वो किसी वजह से नहीं कर सकता है तो उसकी बीवी करे या उसकी वालिदा करे या घर का कोई भी शख्स जो ऐसे शख्स से ताल्लुक़ रखता है तो वो भी ये अमल कर सकता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि बहुत से लोग हमारे घरों में ऐसे होते हैं कि जो सामान और कारोबार में रहकर अपना जो सामान होता है या रुपया पैसा होता है या ज़ेवरात या रकमें होती है, वो अपने मकान में या दुकान में कहीं रख कर भूल जाते हैं, वो उन्हें याद नहीं रह पाता है। तो ऐसी शक्ल में अगर भूल की शिद्दत उन्हें है, निस्यान की बीमारी है, तो इस हालत में लफ्ज़ अर्रहमान को हर नमाज के बाद 100 मरतबा आप पढ़ें। इंशाअल्लाह भूलने की जो शिकायत है ये दूर होगी। लफ्ज़ अर्रहमानु का तीसरा फ़ायदा ये है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद लफ्ज़ अर्रहमानु का विर्द 41 दिन तक रोज़ 100 मरतबा पढ़ता है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की जितने भी उसके मामलात हैं, दुनिया के जितने भी इसके काम हैं, चाहे वो आखिरत के मामले को लेकर हो, चाहे अपनी ज़िंदगी के मामलात में हो, अपने घर के ताल्लुक़ात से वो मामलात हैं, इंशाअल्लाह अगर वो शख्स लफ्ज़ अर्रहमानु को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ता है 100 मरतबा और मुसलसल इसका विर्द जारी रखता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का कैसा भी उसका काम हो, इस काम की बरकत से अल्लाह उसके काम को बना देंगे।
آپ کے سامنے لفظ الرحمن کا دوسرا خاص فائدہ یہ ہے کہ جو شخص لفظ الرحمن کو کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر ایسے شخص کو یا ایسے بچے کو پانی میں ڈال کر پلاتا ہے کہ جسے بہت تیز بخار بار بار آ جاتا ہے، اور بخار ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس بچے کی یا اس مریض کا جو جسم ہے وہ جسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں لفظ الرحمن کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ کسی کاغذ پر زعفران سے یا سیاہی سے لکھ کر اگر پانی میں ڈال کر اس مریض کو پلایا جائے گا تو انشاءاللہ گرم بخار سے اللہ اس نام کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اس میں مبارک الرحمن کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی امر مکروہ میں مبتلا ہے تو اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے اس امر مکروہ سے محفوظ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہوتے ہیں جو کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا کسی لڑکے یا لڑکی کا کسی غیر کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، یا کوئی نوجوان لڑکا نشے کی اسے لت ہو جاتی ہے، یا زنا کی طرف وہ لڑکا چل پڑتا ہے، یا چوری چکاری یا دنیا کے بڑے گناہ والے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لفظ الرحمن کو 41 مرتبہ صبح میں اور شام میں پانی پہ پڑھ کے دم کیا جائے۔ جس شخص کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے اس کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اور وہ پانی اس نوجوان کو یا اس راہ حق سے بھٹکے ہوئے انسان کو پلایا جائے۔ اس میں مبارک لفظ الرحمن کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بعد نماز فجر لفظ الرحمن کا ورد کرتا ہے 298 مرتبہ یعنی 298 مرتبہ لفظ الرحمن کا ورد کرتا ہے، اور اس عمل کو مسلسل 41 دن تک کرتا رہے، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پہ دنیا میں بھی رحم فرمائیں گے اور آخرت میں بھی رحم فرمائیں گے۔ اللہ کے نام لفظ الرحمن جو اللہ تبارک و تعالی کا وصف خاص ہے، اس کا 5واں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اور ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کی زبانوں پہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں جو آخر وقت میں آ کے اٹک جاتے ہیں اور ہوتے ہوتے کام ہمارے بگڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وصف خاص الرحمن، جو شخص 41 دن تک 41 مرتبہ روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد یا صبح کے وقت میں یا شام بعد نماز عشاء کے اگر اس لفظ کو الرحمن لفظ کو 41 دن تک 41 مرتبہ روز پڑھتا ہے، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا ہر وہ کام بنا دیں گے جو کام بالکل رکا ہوا ہے، کافی مشقتیں یہ برداشت کر چکا ہے، اور اس کام کے ہونے کے لیے، اس کام کی تکمیل کے لیے یہ بہت انتظار کر چکا ہے، تو 41 روز تک 41 مرتبہ اس اللہ کے وصف خاص کا ورد جاری رکھنے سے انشاءاللہ جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ سارے اللہ بنانے والا ہے۔ لفظ الرحمن کا 5واں زبردست فائدہ یہ ہے کہ جو شخص یا رحمان الدنیا والآخرت و یا رحیمہما اس پورے جملے کو 41 مرتبہ 41 روز تک مسلسل اگر کوئی شخص بعد نماز عشاء پڑھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا کوئی کام ایسا ہے جو کافی دنوں سے رکا ہوا ہے، محنت کرتے کرتے کوشش کرتے کرتے ہم تھک چکے ہیں، یہاں تک کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں، تو اس پورے جملے کو ہم مسلسل 41 روز تک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کتنا ہی مشکل کام ہمارا ہوگا، اس اللہ کے نام کی برکت سے وہ کام ہمارا حل ہوگا۔
اللہ کے نام الرحمن جو اللہ کا وصف خاص ہے، اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی ظالم جابر حاکم کے پاس جا رہے ہیں یا ہم کسی ایسے دشمن کے پاس سمجھوتا اور راضی نامہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس سے ہماری جان کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے، یا ہو سکتا ہے کہ جس محفل میں ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، سمجھوتا کر رہے ہیں، راضی نامہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور کوئی جابر ظالم شخص ہمیں نقصان پہنچا دے، اس کا خطرہ ہے۔ تو جیسے ہی ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں باوضو ہو کر نکلیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ہم اپنے اوپر دم کر لیں، اس کے بعد اللہ کا وصف خاص الرحمن کو اس طریقے سے پڑھے، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ یہ اپنے گھر سے لے کر جہاں آپ کا سمجھوتا ہو رہا ہے، جہاں آپ کا راضی نامہ ہو رہا ہے، یا آپ کا کورٹ کچہری کے اندر کوئی مقدمہ الجھا ہوا ہے، وہاں پر آپ کا کوئی کیس ایسا ہے جس میں آپ کو ناجائز طریقے سے پھنسا دیا گیا ہے، الجھا دیا گیا ہے، اور جو حاکم ہے، جو جج ہے، وہ بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، تشدد پسند ہے، تو ایسی حالت میں بھی آپ اپنے گھر سے باوضو ہو جائیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر آپ دم کر لیں، اس کے بعد اپنے گھر سے نکلیں، اور نکلتے وقت یا رحمان یا رحیم مسلسل پڑھتے رہیں جب تک کہ آپ اپنے مقام پہ نہ پہنچ جائیں، اپنے اوپر دم کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے گا اور آپ اپنے مقصد میں مکمل کامیاب ہوں گے۔